موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ گھڑ سوار حلابہ پر جھپٹ رہے تھے اور اس نے نیزوں کا سامنا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن اگر وہ سمجھتی کہ اشبا بے خبر ہے تو وہ غلطی پر تھی۔ وہ اپنے پیچھے سرپٹ گھوڑوں کی آوازیں سن چکا تھا۔ پلک جھپکتے میں وہ مڑا، بلا کی پھرتی سے اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور سنسناتا ہوا نیزہ گھڑ سوار کے حلق سے پار ہو گیا۔ دوسرے گھڑ سوار بھیکاری نے اشبا کو نشانہ بنانا چاہا، مگر حلابہ کے سامنے آ جانے سے اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ چلاتا ہوا اوندھے منہ ریت پر جا گرا۔ گھوڑے کی ٹانگ لگنے سے حلابہ بھی دور جا گری تھی۔ اشبا نے بھیکاری پر تلوار کا وار کیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پھر زمین پر گرا اور خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ یہ سب کچھ چند ساعتوں کے اندر وقوع پذیر ہو گیا۔ اشبا نے گھوم کر حلابہ کو دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا کندھا تھام رکھا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشبا گھوڑے سے اترا اور جلدی سے حلابہ کو تھاما۔ اس کے کندھے سے گھوڑے کی آہنی رکاب ٹکرائی تھی اور گردن کے قریب گہرے نیل سے خون رس رہا تھا، تاہم اس کے چہرے پر تکلیف کا شائبہ تک نہ تھا۔ یوں لگتا تھا اشبا کے لیے زخم اٹھا کر اسے راحت محسوس ہو رہی ہو۔ اس لمحے اشبا کو اس پر اور خود پر بے پناہ ترس آیا۔ وقت نے ان کے ساتھ کیا مذاق کیا تھا۔ کاش اشبا سے اس کی ملاقات چند روز پہلے ہو جاتی۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہو چکا تھا۔ بوہان رومی کے للکارے دور سے اشبا کے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ یہ للکارے آتشی شراروں کی طرح اس کے تن بدن میں آگ لگا رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر حلابہ کی مزاج پرسی نہیں کر سکتا تھا۔ جبڑے بھینچ کر وہ اٹھا، جست کر کے گھوڑے پر سوار ہوا، آندھی کی طرح بوہان کی طرف بڑھا۔ بھڑکتی ہوئی بڑی بڑی مشعلوں کے دائرے میں بوہان سر تا پا آہن میں غرق چمک رہا تھا۔ اشبا کے جسم پر ایک جوشن اور خود کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اشبا کو دیکھ کر بوہان رومی نے زمین پر تھوکا اور نفرت سے بولا، وہ زہار کا بچہ تم لوگوں کو ذلیل موت مرنے کے لیے میرے سامنے کیوں بھیج رہا ہے؟ خود اپنا حساب کیوں نہیں چکاتا؟ اشبا نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھڑی اشبا بالکل ایک بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ اشبا نہیں کوئی اور ہے۔ اس کے حلق سے غراہٹ آمیز آواز نکلی۔ وہ سرگوشی میں بولا، تم سنہری شاہین سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہو نا؟ سنہری شاہین تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ بوہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سنہری شاہین ہو؟ جواب میں اشبا نے اپنا لبادہ گھٹنے پر سے چاک کر دیا۔ یہاں چند روز پرانا نیزے کا زخم موجود تھا۔ بوہان آنکھیں پھاڑے دیکھتا جا رہا تھا۔ اشبا نے بدستور سرگوشی کے لہجے میں کہا، اور جانتے ہو میں یہ بات تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیوں؟ بوہان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اشبا نے دائیں بائیں دیکھا۔ دونوں اطراف مشال برادر گھوڑ سوار صفیں باندھے کھڑے تھے۔ وہ کافی فاصلے پر تھے اور ان کے درمیان اس وسیع و عریض میدان میں یہ گفتگو سننے والا کوئی نہ تھا۔ اشبا نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں یہ بات تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب مجھے راز فاش ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ راز تو اس وقت فاش ہوگا جب تم یہاں سے زندہ جاؤ گے، اور اللہ نے چاہا تو آج ایسا نہیں ہوگا۔ بوہان کی آنکھوں میں خوفناک چمک لہرائی۔ وہ سانپ کی طرح پھنکار کر بولا، اے بدبخت ہندوستانی، مجھے پہلے ہی شک تھا، آج اس میدان سے تیرے جسم کے خون آلودہ ٹکڑے جائیں گے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیر کی طرح اشبا پر آیا۔ اشبا پہلے سے تیار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایک طرف ہٹایا اور تلوار کا طوفانی وار بوہان پر کیا۔ یہ وار بوہان نے ڈھال پر روک تو لیا، مگر خود گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اشبا بھی جست کر کے نیچے اتر آیا۔ دونوں لپک کر روبرو پہنچے اور مشعلوں کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ روم کا نامور اور ناقابل شکست پہلوان حضر موت کے سنہری شاہین سے پنجہ آزما تھا۔ چشم فلک حیرت سے دیکھ رہی تھی، تلواروں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور آنکھیں شعلہ کشا تھیں۔ دونوں طرف کے لشکر پرجوش نعرے بلند کر رہے تھے۔ ان نعروں کی دور افتادہ آوازیں دونوں حریفوں تک پہنچ رہی تھیں، مگر وہ اپنے گرد و پیش سے یکسر بے خبر ہو چکے تھے۔ وہ جد و جہد کی اس منزل پر تھے جہاں صرف ہتھیاروں کی جھنکار ہی کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اشبا کے تابڑ توڑ حملوں نے بوہان کو کئی جگہ سے گھائل کر دیا تھا۔ خود اس کا اپنا لباس بھی خون سے تر ہو رہا تھا۔ آخر ایک زوردار نعرے کے ساتھ اشبا نے بھرپور حملہ کیا تو بوہان مشعلوں کا دائرہ توڑ کر ایک برتن کے اوپر جا گرا۔ پختہ مٹی کے اس مٹکے نما برتن میں مشعلوں کا روغن تھا جو دائروں کی مشعلوں کو روشن کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ بوہان پشت کے بل برتن پر گرا اور اسے توڑتا اور الٹتا ہوا زمین پر آیا۔
اس کا آہنی خود اتر کر دور جا گرا اور سارا جسم گاڑھے سیاہ روغن میں لتھڑ گیا۔ تاہم وہ پھرتی سے اٹھا اور آنکھوں سے روغن پہنچ کر اشبا کو دیکھنے لگا۔ اشبا اس وقت تلوار پھینک کر ایک مشل اکھاڑ چکا تھا۔ بوہان نے اشبا کے ہاتھ میں تلوار کی جگہ مشل دیکھی تو یک لخت ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف نظر آیا۔ اس نے ہاتھ کی تلوار خنجر کی طرح اشبا پر کھینچ ماری اور بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اشبا نے بھی چھلانگ لگا کر اپنا گھوڑا سنبھالا اور تیر کی طرح بوہان کے پیچھے گیا۔ دونوں گھوڑے کوئی 100 قدم تک سر پٹ دوڑتے رہے۔ بوہان اب اپنی فوج کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اشبا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بوہان تک پہنچ سکے۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے پوری قوت سے مشل پھینکی جو بوہان کی پشت پر لگی۔ دفعتاً بوہان کے حلق سے خوفناک چنگاڑ نکلی اور اس کا سارا جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ پھڑک کر اچھلا اور کلا بازی کھا کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا، پھر دور تک آتشی گھوڑے کی طرح لڑکتا چلا گیا۔ یہ ایک پرہول منظر تھا۔ وہ کسی بدروح کی طرح چلاتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا۔ کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ مہلک آگ سے بچنے کے لیے سب دائیں بائیں سمٹ گئے۔ تب بوہان لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ وہ اب بھی حرکت کرنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ اس منافق نے ایک دفعہ خود کو جھوٹ موٹ سکتے کا مریض بنایا تھا، آج وہ حقیقتاً سکتے میں تھا اور زندہ جل رہا تھا۔ ہندوستانی فوج کی کمزوری یہ تھی کہ سیناپتی یا راجا کے ہلاک ہوتے ہی لشکری ہمت ہار دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس صورتحال میں بڑی طاقتور اور منظم فوج بھی بھاگ اٹھتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کی تعداد کئی گنا تھی، تاہم جو ہی انہوں نے سردار بوہان کو عبرتناک موت مرتے دیکھا وہ حواس باختہ ہو گئے۔ اس دوران اسلامی دستے نے فلک شگاف نعرے لگائے اور مشال برادر گھڑ سوار یلغار کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھے اور چند لمحوں میں بوہان کی فوج کو آ لیا۔ یہ ایک پست ہمت فوج پر دلیرانہ دھاوا تھا۔ نعروں کی گونج اور تلواروں کی کاٹ نے دشمنوں کے سینے شک کر دیے۔ دشمن کے 40-50 بہادر خاک و خون میں لوٹے تو اچانک ہر اول دستہ بھاگ کھڑا ہوا اور ایک بار قدم اکھڑے تو اکھڑتے چلے گئے۔ ذرا سی دیر میں پوری فوج بھاگ نکلی۔ اشبا نے فتح کا نعرہ بلند کیا اور ساتھیوں کو تعاقب کا حکم دیا۔ مسلمان شہ سوار بھگوڑی فوج کے پیچھے لپکے اور چن چن کر قتل کرنے لگے۔ یہ ایک طویل تعاقب تھا۔ مدھم چاندنی میں اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان، درختوں میں اور چٹیل صحرا میں مسلمان گھڑ سوار دشمن کے تعاقب میں تھے اور ان کی تلواریں قدم قدم پر ہندوؤں اور رومیوں کی لاشیں بچھا رہی تھیں۔ کبھی کوئی چھوٹی موٹی ٹولی مزاحمت کی کوشش کرتی لیکن مسلمان سوار اسے روندتے ہوئے گزر جاتے۔ بنی صفال کے غداروں اور بوہان رومی کے چیلوں کے لیے آج کہیں امان نہیں تھی۔ 20 میل کے تعاقب میں مسلمانوں نے قریباً ان کا صفایا کر ڈالا۔ چند ہی افراد ہوں گے جو اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک عیار شخص کی قیادت میں یہ لوگ ایک یادگار شکار کھیلنے آئے تھے اور خود جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صحرا میں کوسوں تک ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ آخر ایک جگہ مسلمان کے گھوڑے ہانپ گئے اور انہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا۔ ستاروں کے رخ سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ جنگ کے مقام سے کوئی 20 میل مشرق کی طرف آ چکے ہیں۔ یہ ایک ویران صحرا تھا۔ دور تک ریتلے ٹیلوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چاند اب دور مغرب میں ڈوب رہا تھا۔ کسی بھی لمحے صبح صادق نمودار ہونے والی تھی۔ اشبا نے اپنے دستے کو ایک جگہ جمع کیا، شہیدوں اور زخمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں، پھر اس عظیم کامیابی پر خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے سب نماز کی تیاری کرنے لگے۔ مسلمان سپاہی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو نیا دن اپنے اجلے ہونٹوں سے صحرا کے نشیب و فراز کو چوم رہا تھا۔ ریت کی تہیں ہموار اور انچھوئی تھیں۔ صرف عقب میں اسلامی فوج کے گھوڑوں کے چھوڑے ہوئے نشانات تھے۔ یکا یک اشبا ٹھٹک گیا۔ اس کی نگاہ کچھ دور ایک ویران کھنڈر پر پڑی۔ یہ کھنڈر صبح کے دھندلکے میں کسی پر اسرار ادھوری کہانی کی طرح خاموش کھڑا لگتا تھا مدتوں اس جگہ سے کسی آدمی کا گزر نہیں ہوا۔ جس چیز نے اشبا کو چونکا دیا وہ کھنڈر کی ساخت تھی۔ اس ساخت کی شبیہ اس نے کہیں دیکھی تھی۔ یکا یک اس کے چہرے پر بے پناہ تحیر نظر آنے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے گھوڑے کی طرف گیا۔ گھوڑے کی خرجینوں میں اس کا سامان موجود تھا۔ اس سامان میں وہ چند چیزیں بھی موجود تھیں جو اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے قدیم صندوق سے نکلی تھی۔ ان اشیاء کو وہ ہر وقت اپنی جان کے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک خرجین اتاری، اس کے اوپر سے کچھ غیر ضروری چیزیں ہٹائیں
اندر سے ایک چرمی تھیلا نکالا۔ اس نے تھیلے کی ڈوریاں کھولیں۔ اس تھیلے میں ایک کتاب اور ایک چھوٹی ڈبی کے علاوہ چمڑے کا ایک ٹکڑا بھی تھا۔ چمڑے کو گول لپیٹنے کے بعد اس پر موٹا دھاگا باندھ دیا گیا تھا۔ اشبا نے بے قرار ہاتھوں سے چمڑا کھولا اور اسے سامنے پھیلا کر بغور دیکھنے لگا۔ کالی روشنائی سے اس پر کئی آڑی ترچھی لکیریں اور شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ چمڑے کو دیکھنے کے بعد اشبا نے غور سے کھنڈر کو دیکھا، پھر چمڑے کو دیکھا، پھر کھنڈر پر نظر ڈالی اور تب اس کے چہرے پر بے پناہ جوش نظر آنے لگا۔ اس نے سب چیزوں کو واپس تھیلے میں ڈال کر خرجین میں رکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر کھنڈر کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ ان میں حلابہ بھی تھی۔ وہ حیرت سے اشبا کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ دوسروں کی طرح اسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ سب کھنڈر میں پہنچے۔ سب سے پہلے اشبا اندر داخل ہوا۔ کھنڈر بالکل سنسان تھا۔ کہیں کہیں صحرائی پودے اگے ہوئے تھے۔ کئی دیواریں مسمار ہو چکی تھیں۔ ایک جگہ اد جلی لکڑی کے ٹکڑے اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ شاید چند ماہ پہلے کوئی بھٹکا ہوا قافلہ ادھر آ نکلا تھا اور شب بصری کی تھی۔ آثار سے لگتا تھا جیسے انسانی قدم بہت کم اس کھنڈر میں پڑے تھے۔ اشبا کے ذہن میں جیسے کچھ دھندلے دھندلے سے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہی وہ کھنڈر ہے جس کا ذکر اس کے والد نے اپنی قدیم وصیت میں کیا تھا، جہاں آج سے قریباً 20 برس پہلے وہ اپنے والدین اور اپنی ننھی بہن کے ساتھ پیاس سے نڈھال پہنچا تھا، جہاں بیٹھ کر اس نے ڈوبتی نگاہوں سے چچا امرناتھ کی واپسی کا انتظار کیا تھا، اور جہاں وہ خون ریز جھڑپ ہوئی تھی جس میں اس کی بہن اپنی ننھی جان سے گزری اور اس کے والدین جان لیوا طور پر زخمی ہوئے۔ وہ نہایت جذباتی انداز میں کھنڈر کے اندر گھومنے لگا۔ اسے ان در و دیوار سے اپنے مرحوم باپ کی خوشبو آ رہی تھی، اپنی ننھی بہن کی مہک آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا اس جگہ وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوگا، یہاں سے چچا امرناتھ آیا ہوگا، یہاں اس کی بہن زخمی ہو کر ماں کے ہاتھ سے گری ہوگی۔ پھر اسے صحن کے پاس ایک مسمار دیوار نظر آئی۔ شاید یہی وہ دیوار تھی جو اس کے نانا نے حملہ آوروں پر گرائی تھی۔ حلابہ جو اب تک حیرت سے اشبا کو دیکھ رہی تھی خاموش نہ رہ سکی، آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچی اور نقاب کی اوٹ سے بولی، کیا بات ہے، آپ اس کھنڈر کو دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئے ہیں؟ اشبا جیسے چونک کر حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ کچھ نہیں حلابہ، کچھ نہیں، میں پھر تمہیں بتا دوں گا، اس وقت ہمیں آگے سفر کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ساتھیوں کو پکار کر بولا، دوستو، مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنی کچھ شبہات کی تصدیق کے لیے آگے جانا چاہتا ہوں، کیا آپ ساتھ دیں گے؟ سب نے ہاں میں جواب دیا۔ اشبا نے انہیں سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ تب اس کی نگاہ حلابہ پر پڑی اور وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ حلابہ خاموش کھڑی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس خاموشی میں ایک سوال تھا، ایک نہایت اہم اور سنجیدہ سوال۔ اشبا جانتا تھا وہ بہت مایوس اور دل گرفتہ ہے۔ رات احمد عباس کی شہادت نے اسے اور بھی غمزدہ کر دیا تھا۔ وہ احمد عباس کے ساتھ واپس جا رہی تھی، مگر اشبا اور اس کے ساتھیوں کی خاطر وہ دونوں اپنا راستہ چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے آئے تاکہ انہیں بوہان کی چال سے آگاہ کر سکیں، اور اب احمد عباس بھی چلا گیا۔ حلابہ بالکل تنہا رہ گئی۔ اشبا نے نرمی سے کہا، حلابہ، میں اور میرے تمام ساتھی تمہارے مشکور ہیں، تم نے ہمیں مشکل سے بچانے کے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ حلابہ خاموش رہی۔ کچھ دیر توقف کے بعد اشبا نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حلابہ نے نقاب کی اوٹ سے کہا، میں آپ کو اپنا ارادہ سیستان میں بتا چکی ہوں۔ اشبا کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں پھیل گئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، حلابہ، حالات انسان کو نامعلوم منزل کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ تمہارا ارادہ وطن واپس لوٹنے کا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ تم اس وقت اس آب و بے گیا صحرا میں ہمارے ساتھ موجود ہو۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی دانش مندی ہے۔ اگر احمد عباس زندہ ہوتا تو بھی میں تمہیں اس انجان علاقے میں تنہا سفر نہ کرنے دیتا۔ اب تو وہ زندہ بھی نہیں۔ کیا اس صورت میں یہ بہتر نہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو؟ کچھ روز تک ہم سیستان واپس لوٹ جائیں گے، پھر تم آئندہ کی منصوبہ بندی کر لینا۔ نقاب کے اوپر حلابہ کی آنکھیں گہری سوچ میں غلطاں تھیں۔ وہ اپنی مجبوری سمجھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا وطن واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں جتنا وہ خیال کر رہی ہے، تو پھر آگے بڑھتے رہنا ہی بہتر ہے۔ پیچھے بھی کیا رکھا تھا جو وہ واپس جاتی؟ ایک دادا ہی دادا تھے، وہ بھی اسے چھوڑ گئے تھے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا،
ٹھیک ہے اشبا، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، لیکن میری ایک بات آپ کو بھی ماننا ہوگی۔ جہاں کہیں لڑائی کا موقع آیا آپ مجھے لڑنے کی اجازت دیں گے اور عورت سمجھ کر مجھے الگ تھلگ نہیں کریں گے۔ اشبا نے کہا، مستقبل قریب میں تو ایسی کوئی صورتحال کا امکان نہیں، بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خواہش کو رد نہیں کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسلامی دستہ اشبا کی رہنمائی میں جنوب مشرق کی طرف محو سفر تھا۔ روانگی سے پہلے اشبا نے چند زخمیوں کو ایک دستے کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا اور ان لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ مسلمان شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے احترام سے دفن کر دیا جائے۔ اب آگے بڑھنے والا ہر قدم اشبا کے تجسس میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اس بات کا یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہی وہ علاقہ ہے جس کا ذکر اس کے شہید والد کی وصیت میں ملتا ہے۔ اپنے سفر کے دوسرے روز وہ ایک ریتلے ٹیلے کے دامن میں پہنچے۔ ٹیلا محرابی شکل میں تھا اور اس کے دامن میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 کنویں تھے۔ اس ٹیلے کو دیکھنے کے بعد اشبا کو یہ یقین ہو گیا کہ یہی وہ علاقہ ہے جس کے کسی حصے میں ایک پراسرار ریاست قائم ہے اور پرماتما حکومت کرتا ہے۔ اس کے شوق اور تجسس میں مزید اضافہ ہوا۔ ویران کنووں والے ٹیلے سے کچھ آگے ایک بہت بڑا بھدا سا بت تھا جو ریت میں دبا ہوا تھا۔ اشبا کے والد نے لکھا تھا کہ ریت میں سے اس بت کا صرف ایک پہلو نظر آ رہا ہے۔ ٹیلے سے اس بت کا فاصلہ 7-8 کوس بتایا گیا تھا۔ اشبا نے چاہا کہ اب وہ اس بت کو دیکھے تاکہ شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس نے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ لکو دک صحرا میں سفر کرتے وہ شام کے وقت اس مقام تک پہنچ سکے۔ بت اب ریت میں مکمل طور پر دفن ہو چکا تھا، صرف اس کا ایک پاؤں باہر تھا۔ یہ بے ڈھنگا سا پاؤں کئی گز لمبا اور چوڑا سا تھا۔ غالباً کسی زمانے میں یہاں کوئی مندر وغیرہ تھا جو اب مسمار ہو کر ریت برد ہو چکا تھا۔ اشبا نے چرمی نقشہ کھول کر دیکھا۔ اس مقام سے اس پر اسرار ریاست کی سرحد قریباً 3 روز کی مسافت پر تھی۔ اس رات انہوں نے اس بت کے قریب پڑاؤ ڈالا، خیمے کھڑے کر دیے اور سپاہی مغرب کی نماز کے بعد کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس وافر خوراک اور پانی بھی نہیں تھا۔ اگر وہ صحرا میں راستہ بھٹک جاتے تو زندہ بچنا محال تھا۔ اشبا نے فیصلہ کیا کہ وہ واپسی کا سفر اختیار کرے، اس صحرا سے نکل کر کسی مناسب جگہ پڑاؤ ڈالے، ایک قاصد محمد بن قاسم کی طرف بھیجے اور اسے تمام حالات سے آگاہ کر کے اجازت طلب کرے۔ ہم پوری طرح تیاری کے ساتھ دوبارہ اس علاقے میں داخل ہو جائیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر اشبا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اس نے بامشکل کمر سیدھی ہی کی تھی کہ دروازے پر اویس کی آواز سنائی دی۔ اشبا نے اٹھ کر پردہ کھینچا۔ اویس کچھ پریشان سا تھا، اس کے ہمیشہ مسکراتے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ دونوں مشعلوں کی روشنی میں بیٹھ گئے۔ اویس نے کہا، اشبا، میں ایک بری خبر لایا ہوں۔ قبیلے والے تمہیں مزید سردار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سنہری شاہین کو اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ان سے کہیں کہ ان پر کوئی عربی سردار مقرر کیا جائے۔ اویس کی باتیں سن کر اشبا کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اندر ہی اندر کافی روز سے کھچڑی پک رہی ہے۔ دراصل اس کے ساتھیوں نے پہلے دن سے اس کی قیادت قبول نہیں کی تھی اور وجہ وہی تھی، یعنی وہ عربی نہیں تھا۔ حالانکہ صرف چند روز پہلے وہ اپنی ساتھیوں کو اپنی اہلیت کا انمٹ ثبوت فراہم کر چکا تھا۔ بوہان رومی جیسے جنگجو کو میدان میں پچھاڑنا اور ہلاک کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھی بوہان رومی کی موت اور اس کے لشکر کی عبرتناک تباہی کو بھول گئے تھے۔ انہیں صرف اپنے 30-40 ساتھیوں کی شہادت یاد رہ گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اشبا نے سیستان سے روانہ ہو کر ایک غلط فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے سبب وہ دشمن کی چال میں آ گئے اور جانی و مالی نقصان ہوا۔ اشبا جانتا تھا کہ یہ تو عذر ہیں، ورنہ حقیقتاً انہیں صرف اشبا کی سرداری پر اعتراض تھا۔ اشبا کا ہمزاد و ہمراز یاسر بھی اس دستے میں موجود تھا اور وہ اسے ساتھیوں کے خیالات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ اس رات اشبا دیر تک سوچتا رہا، آخر ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ علل صبح اس نے اپنا سنہری لباس زیب تن کیا اور یاسر کے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھیوں کے روبرو پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی تمام سپاہیوں کے چہرے خوشی سے تمتمانے لگے۔ احترام اور عقیدت کے سبب وہ کھڑے ہو گئے اور نظریں جھکا لیں۔ اس دور افتادہ علاقے میں اپنے سالار کی موجودگی نے انہیں ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا۔ اشبا نے اپنی مخصوص بھاری بھرکم آواز میں کہا، ساتھیو، جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے میں اس کے متعلق جان چکا ہوں۔ اشبا نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں ان میں میری منشا شامل تھی، تاہم میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ اس کی قیادت سے مطمئن نہیں۔
اپنے ساتھیوں کی رائے کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ دوسرا سردار چن لیں۔ اب آپ اس معاملے میں آزاد ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اتفاق رائے سے کسی ساتھی کو بطور سردار منتخب کر لیں۔ مختصر تقریر کے بعد سنہری شاہین نے ساتھیوں کو خدا حافظ کہا اور اس بات کا یقین دلا کر کہ وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے خیالات سے آگاہ ہے، نیم تیرگی میں روپوش ہو گیا۔ اسی روز سب نے مل جل کر یحییٰ بن سفیان نامی ایک عرب جنگجو کو سردار چن لیا۔ یحییٰ بن سفیان اپنے متعدد ساتھیوں کے ساتھ اشبا کے خیمے میں آیا۔ اشبا نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس کے چہرے سے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ساتھیوں کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد یحییٰ نے اشبا سے کہا، محترم زحار کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے کی طرح اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے، وہ صرف نہایت اہم موقعوں پر ہی مداخلت کیا کریں گے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ تھا؟ آپ اس سفر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اشبا نے کہا، میرا ارادہ یہاں سے واپسی کا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس صحرا سے نکل کر کسی مناسب جگہ پڑاؤ ڈالا جائے، پھر محترم زحار اور سپہ سالار محمد بن قاسم کی طرف قاصد بھیجے جائیں اور ان سے اجازت طلب کی جائے۔ یحییٰ نے اشبا سے اس سفر کے اغراض و مقاصد پوچھے۔ اشبا نے مختصراً بتایا کہ اس کی معلومات کے مطابق اس علاقے میں کچھ فاصلے پر ایک جابر راجہ کی حکومت ہے اور وہ ماضی میں اپنی ریاست کے 9 مسلموں پر بہت ظلم ڈھاتا رہا ہے۔ اشبا سے تفصیلی بات چیت کے بعد نئے امیر یحییٰ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ سامان سفر درست کیا گیا، خیمے اکھاڑے گئے اور سواریوں کو ہنکا لیا گیا، مگر ابھی واپسی کے سفر کا آغاز بھی نہ ہوا تھا کہ ناگاہ اسلامی دستے کو ٹھٹک جانا پڑا۔ جنوب مشرق کی طرف سے گرد کے بادل دکھائی دیے، یوں لگا کہ 20 سواریاں سر پٹ بھاگی چلی آ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ریتلے ٹیلوں کے عقب سے اونٹوں اور خچروں کا ایک قافلہ نمودار ہوا۔ کوئی 200 مرد و زن تھے، لباس پھٹے پرانے اور سواریاں خستہ حال تھیں۔ گھر کا مال اسباب بھی سواریوں پر بار تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ گھر بار چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ ان کے چہرے دہشت زدہ تھے۔ مرد بار بار مڑ کر دیکھتے تھے۔ جلد ہی ان کے عقب میں گرد کے بال دکھائی دیے۔ آنن فانن تعاقب کرنے والے ٹیلوں سے نمودار ہو گئے۔ وہ سب کے سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ سرخ پوش تھے اور پوری طرح مسلح۔ ان کے لباس دیکھتے ہی اشبا کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ اس کے تصور میں اپنے والد کا وصیت نامہ آیا جس میں انہوں نے سرخ لباس والوں کی شناخت بتائی تھی۔ تو کیا یہ پرماتما کی فوج ہے؟ اس نے سوچا۔ یہ سوال جتنا سنسنی خیز تھا اتنا ہی پرخطر بھی۔ لٹے پٹے لوگ اب اسلامی دستے اور سرخ پوشوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اسلامی دستے کا نیا سردار یحییٰ بن سفیان گھوڑا ہنکا کر آگے بڑھا۔ بدحال لوگوں میں سے ایک فرد آگے آیا اور اس نے بگڑی تگڑی سندھی زبان میں کچھ کہا۔ یحییٰ کے کچھ پلے نہیں پڑا۔ اس نے اشبا کو اشارہ کیا۔ اشبا نے آگے بڑھ کر اس شخص کی بات سنی۔ اس نے فریاد کن لہجے میں کہا کہ ان کی مدد کی جائے، یہ لوگ جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں انہیں جان سے مار دیں گے۔ اشبا نے سرخ پوشوں کی تعداد کا اندازہ لگایا۔ وہ 250-300 سے زائد نہیں تھے۔ اسلامی دستہ بخوبی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن کیا ان سے جنگ مناسب تھی؟